وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید القرآن الرشید توبوا الی اللہ جمیعا. صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد اور حضور امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں ہیں جن کا ذکر مقصود ہے. ویسے تو سفر کے اندر ہستی ختم ہی نہیں ہو سکتی، آپ کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتی. یہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرص جاری ہے. پھر آگے اعلیٰ حضرت کا عرص آئے گا، پھر مہدی شاہ کا عرص آئے گا. تو یہ سارے ولی ہیں، ان کا ذکر ہمارے پاس تو دن بھی تھوڑے ہیں، لیکن وہ کوشش یہ ہے کہ ان کا فیض حاصل کیا جائے، ان کی تعلیمات کو آپ تک پہنچایا جائے. تو حضور دادا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و شوکت صرف اس لیے نہیں کہ آپ سید ہیں، نہیں، یہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات جو ان کی محنت ہے اور اس محنت پر ان کو اجر جو ملا ہے، ان کی محنت جو انہوں نے کی ہے، اس محنت کے وہ حقدار ہے کہ ان کا ذکر اللہ جاری و ساری رکھے. اتنا ذکر کیا ہے. آپ نے خراسان کے علاقے کے اندر علم حاصل کرنے کے تشریف لے کر گئے، شام آپ گئے، بغداد آپ گئے، آذربائیجان آپ گئے، ترکمانستان آپ گئے. اس وقت سورس آف یہ جو اب ٹریول کتنا کو تھا اور سورس آف انکم کتنا تھا، یعنی کمائی کے ذرائع کیا تھے اس دور میں اور سفر کے ذرائع کیا تھے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ سارے سفر آپ نے کیے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ صرف خراسان کے اندر میں نے 300 اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی ہے. جو اپنی بیٹری اتنی چارج کروائے تو اس کی پھر بیٹری قیامت تک چارج رہتی ہے. یہ جو ذکر ہے نا، یہ ذکر اس لیے ہے جو انہوں نے محنت کی ہے نا. یا ایک پیر ہے وہ بھی راضی مرید نہیں کر پاتا، اور کہاں 300 ولیوں سے فیض اٹھانے والی ہستی داتا علی اجمیری. سبحان اللہ. اگر داتا کا مقام چاہیے تو پھر محنت بھی داتا والی چاہیے. اب سوچو تو صحیح، جس نے خراسان ایک ملک کے اندر اتنے ولیوں سے ملاقاتیں کی ہوں تو باقی ملکوں میں کتنی ملاقاتیں کی ہیں. اور غالباً کہہ رہا ہوں، اندازاً کہہ رہا ہوں، تقریباً ہزار ہی گنتی کے اندر مشائخ سے آپ کی ملاقات ہے. پھر جا کے آپ کو یہ مقام ملتا ہے. جو جستجو تھی وہ جستجو ختم کہاں پہ ہوئی؟ پھر حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. اور کیسا ہاتھ دیا ہے کہ آج بھی آپ کا ہاتھ انہی کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ اگر پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ میں ڈور نہیں تو پتنگ اڑ سکتی ہی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں مرشد چلا جائے دنیا سے تو رابطے ختم، نیا پیر نہ. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے بتا دیا کہ پیر چاہے دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا جائے، نسبت مضبوط ہو، تعلق مضبوط ہو تو پھر گڈی میری جہی چڑھتی ہے کہ جو قیامت تک رہے گی. اور حضرت پھر جب تعلق کیسا ہے کہ جب وصال ہوا آپ کا مرشد کا تو آپ کے مرشد کا جو آپ کا سر مبارک تھا، سر اقدس تھا، وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی گود میں تھا. یہ تعلق ہو تو پھر داتا ہوتا ہے. یا ہر بندہ بے تعلق ہو کر پیر خانے سے، مرشد خانے سے، آداب مریدی سے دور. حضرت امام مصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے امام ہے. آپ فرماتے ہیں، غالباً آپ کا قول ہے کہ میرے استاد محترم نے صرف مجھے 20 سال ایک بات سکھائی، وہ ادب.
پہلے لوگ ادب سیکھنے 20 سال لگاتے تھے، اور اب الف با اگر پڑھنا آ جائے تو وہ سب کچھ کہتا ہے میں جان گیا ہوں۔ وہ غافل، تو ابھی ادب کی الف سے بھی تو آگاہی نہیں رکھتا، تو اس کی بات تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پیر سب کامل ہے، مرید نہ کرو کامل اگر آپ کی نظر میں ہو۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے 70,000 خلفاء، بات لکھنے والے بابا یوسف بکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حوالہ آپ کی کتاب، 70,000 فرید کے خلیفہ ہوں، لیکن ان 70,000 میں سے 2 کا نام آپ کو پتا ہے، ایک کو محبوب الہی کہتے ہیں، ایک کو علاء الدین علی صابر کہتے ہیں۔ ان 2 کے علاوہ کدھر گئے ساتھ؟ خلافت تو مل جاتی ہے، لیکن خلافت کے بعد والے آداب اگر موجود نہ رہیں تو فیض منقطع ہو جاتا ہے۔ میرے مرشد پاک سے کسی نے پوچھا آپ بیعت تو کرتے ہیں، خلافت کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے نہیں خلافت کسی کو دی۔ اکثر جو مرید غافل ہوتا ہے وہ خلافت کے بعد غافل ہوتا ہے۔ وہ پہلے سمجھتا مجھے ادب کرنا چاہیے، پھر سمجھتا میرا کورس پورا ہو گیا، مجھے تو چھٹی ہو گیا، میں جو مرضی کروں، اپنی پیری چمکاؤں، اپنے مرید بناؤں، تو پھر وہ اپنے پیر خانے سے بھی دور، مرشد خانے سے بھی دور۔ یہ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں اب کیونکہ لائیو چلتی ہے محفل آپ کو مثال نہیں دے سکتا، ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں جو خلافت کے بعد اس امامے کے جو ان کو ملا ہے خلافت کا، اس کے بعد مغرور ہو گئے اور اپنے پیر خانے کو چھوڑ دیا۔ لیکن علی حجویری نے اپنے پیر خانے کو نہیں چھوڑا، اور مرشد سے تعلق کیسا ہے کہ مرشد کا سر آخری وقت بھی اپنے مرید کے پاس ہے، گود میں ہے، اور فرماتے ہیں بیٹا ساری زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوں، ساری زندگی کا۔ ایک جملہ حضرت حسن ختلی جو میں داتا علی حجویری کے پیر ہے، فرماتے ہیں بیٹا اگر کوئی نیکی تم سے سرزد ہو جائے، نیک کام سرزد ہو، تو اس کو ہمیشہ اللہ کی جانب سے جاننا، وہ من جانب اللہ کی طرف سے سوچنا کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ نیکی میں کر نہیں سکتا تھا، میں محفل میں آ نہیں سکتا تھا، میں محفل میں بول نہیں سکتا تھا، میں اگر بول رہا ہوں آپ آ گئے ہیں تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ میرے اللہ نے چاہا، اس نے مجھے ہمت دی تو میں پہنچا ہوں، میں بول رہا ہوں۔ اور فرمایا جو برائی تم تک پہنچے اس کو اپنے نفس کی جانب، کاروبار میں لوس ہوا ہے تقدیر کی جانب نہیں، بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹا نہیں ہو رہا تقدیر کی جانب نہیں، اپنے آپ کوسو۔ شاید آپ سے کوئی بے ادبی ہوئی ہے کہ بیٹا دیا ہی نہیں جا رہا، یا کبھی سوچا آپ نے؟ سوچتے ہی نہیں ہے۔ کاروبار اچھا ہی چلا، آپ کا اخلاق ہو سکتا ہے اچھا نہ رہا ہو، آپ کی ٹائمنگ دکان کھولنے کی دکان بند کرنے کی اچھی نہیں رہی تو گاہک متنفر ہو کر آگے چلا گیا ہو، گاہک تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، تو یہ سب تقدیر پہ کیوں پھینکتے ہو؟ آؤ داتا علی حجویری کے پیر کے اس فرمان پہ عمل کرو، وہ جتنی برائی تم تک پہنچے، نقصان تمہارا ہو، کہو یہ میرے نفس نے کیا ہے، میرا اللہ میرا نقصان کر ہی نہیں سکتا۔ آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نقصان کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو مثال دو، جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہو، پھر آپ کی دکان اچھی نہ چلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضور داتا گنج بخش کا فیض یہ ہے کہ ان کے مرشد کے اس فرمان پہ عمل کرو۔ یہ ولی ایسے ہی بنے ہیں۔ اب میرا ایمان کہتا ہے، ذوق کہتا ہے کہ داتا علی حجویری نے جو ساری تعلیمات حاصل کی وہ ایک طرف، اور یہ پیر کا دیا ہوا جملہ ایک طرف۔ اگر داتا داتا بنا ہے تو اس فرمان کی وجہ سے، کیونکہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے، ساری شریعت کا نچوڑ یہ گول ہے۔ اگر اس پہ عمل کرو تو شکوے شکایتیں دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ سے دوستی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آپ نے شکوہ کرنا ہی نہیں کسی کا تو پھر دوستی رہے گی نا، اور اگر شکوے شکایتیں کرو تو دوستی نہیں رہے گی۔ اور پھر حضور خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کشف المحجوب کے حوالے سے، جو آپ نے کتاب لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی مرشد نہیں، اگر کسی کا کوئی مرشد نہیں، یا کئی بے مرشد اگر بیٹھے ہیں تو اس بات پہ غور کریں، اگر کسی کا کوئی مرشد نہیں تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ داتا علی حجویری کی جو کتاب ہے کشف المحجوب کو پڑھے۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت آپ کو پیر کامل ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ شیش داتا کی کتاب پیر سے ملا دے، وہ خود کتنا بڑا پیر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج سب پیڑے ہیں،
پیر کوئی نہیں رہا. جو پیر تھے وہ تو آرام فرما ہے. سب پیر آ گئی مارکیٹ کے اندر. یہ بھی ایک مینوفیکچرنگ ہے جو کہ آج ہو رہی ہے. تو ان سے بچیں. ہمیں کیا ضرورت ہے داتا علی حجویری کے ہوتے ہوئے کسی پیر کے پاس جائیں؟ سبحان اللہ. ہے ضرورت؟ اگر کسی کو ہے ضرورت تو ہاتھ اٹھائے. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ داتا صاحب کرسی پر حاضر ہوا ہوں. وہاں پہ کئی بابے اپنے چیلوں کو بیچ کر اچھا آپ کو کوئی تکلیف ہے مصیبت ہے وہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے آگ دم کروا دیں. دفعہ دور وہ تو داتا کے پاس آ کر بھی اگر اس کے پاس چلا گیا تو داتا کو تم نے کیا مانا ہے؟ جس داتا کے پاس آ کے فرید الدین بنا ہو, معین الدین بنا ہو, سلطان الہند بنا ہو, پھر تم چاہتے ہو بابوں کے پاس. اب عرس آ رہا ہے یہی ہوگا. میرے پاس بھی بندہ کہا گیا یہ آپ کو مصیبت ہے. میں میری کوئی مصیبت نہیں. ہم داتا کے آستانے پہنچ گئے کہ مصیبت کون سی رہی؟ مصیبت تو ان تک نہ پہنچنا ہے. جب ان تک پہنچ گئے تو مصیبت رہی نہیں. اور پھر اپنوں کی بات ہوتی تو اور بات تھی. میں بگانے کی بات کرنے لگا ہوں. اشرف تھانوی جو مکتبہ وہ جو فکر دیوبند کے امام ہیں, آج کا دیوبندی اور ہے, پہلے کے دیوبندی اور تھے. آپ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے وہ بڑے بادشاہوں کے حاضری دی, قبر پہ فاتحہ خوانی کی, جب مراقبہ کیا تو ان کی صورتیں دیکھی تو مظلوموں جیسی, مسکینوں جیسی. اور جب میں داتا علی حجویری کے دربار پر حاضر ہوا, کون حاضر ہو رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی, دیوبندیوں کا امام. ہمارا لوگ امام کہتے ہیں نا. ہم میلاد مناتے ہیں. ہم میلاد مناتے کہ نہیں مناتے؟ جلوس نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ ہم اولیاء اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہم ان کی مدد کے بھی قائل ہیں, ان کی حاجت روائی کے بھی قائل ہیں, کیونکہ ہمارے امام نے بتایا ہے. اب تمہیں بھی چاہیے جو تمہارا امام کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو. امام کا عمل کیا ہے؟ داتا کی نگری پہنچا ہے. صرف پہنچا نہیں, فاتحہ پڑھی ہے, فاتحہ پڑھ کر اسال کی ہے, اسال کر کے کہ پھر آپ حالت مراقبے میں گئے ہیں. فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ داتا صاحب بادشاہوں کی طرح جلوہ فرما ہے. تخت لگا ہے اور تخت میں داتا علی حجویری آرام کر رہا ہے, حکومت کر رہا ہے. اور کیسی حکومت ہے داتا کی؟ ایک بات کروں, 1998 کے اندر نواز شریف آپ کو پتہ ہے سن 2000 کے اندر میرا خیال اس کو جلا وطنی ہوئی اور مشرف جس وقت آئے مارشل لگا ہے. ایک راز کی بات بتایا کہ میرے داتا صاحب کیا کر رہے ہیں. بڑے اعظم ایشیا کا جو پیر ہے اس کا نام داتا علی حجویری ہے. بڑے اعظم ایشیا کے حضور غوث پاک تو ہر بڑے اعظم کے پیر ہے نا. جو بڑے اعظم ایشیا کو ڈیل کرتے ہیں, جو لیڈ کرتے ہیں, جو سربراہی فرماتے ہیں, جو قیادت فرماتے ہیں, اس ہستی کو علی حجویری کہتے ہیں. آپ کا نام ہے عثمان, علی بن عثمان حجویری. جو عثمان کو نہیں مانتے ان کا داتا کے ساتھ کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں. جو داتا ہے وہ عثمان والا ہے. جو حق 4 یار کا قائل نہیں, اس کو داتا کے پاس جائیں کیا ملے گا؟ ایک بات 1998 کی سنا کر آگے چلوں. آپ فرماتے ہیں ایک بندہ, وہ بندہ بھی موجود ہے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور کے اندر موجود ہے. ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا, بات راز کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں دادا صاحب بہت اکثریت, مجھے جب موقع ملا میں دادا صاحب حاضر, جب موقع ملا دادا صاحب حاضر. کہتے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور ایک نوجوان اتر رہا تھا, 21-22 سال اس کی عمر ہے. اتر رہا تھا, مجھے کہتا ہے ادھر آ. میں نے کہا جی میں تو آپ کو جانتا ہوں. ادھر آگے چائے پیے پھر آ دے دیں. کہتے باہر چلے گئے ہوٹل میں چائے پی. تو چائے پینے کے بعد بس ایسے گپ شپ ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کچھ ملا ہے یہاں سے؟ اس نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا کہ آپ کی در سے کیا ملا ہے, ابھی چائے پی. اس نے پیسے دیے, وہ چلا گیا. میں حاضری کے لیے اوپر چلا گیا. کہتے کہ اکثر ملاقاتیں ہونے لگ پڑی. مجھے کہتا پھر ملاقات ہوگی. میں نے سوچا یار اب میں وقت بدل لیتا ہوں. اب وقت بدل, میں نے جب وقت بدلنا وہ اسی وقت وہاں نوجوان ہوتا تھا. پھر اس نے کہا چائے پیے, چائے پی کے پھر ملاقات ہونی سے چلے جانا. ایک دن کہتے میں چڑھ رہا تھا, وہ غصے کے ساتھ اتر رہا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ پہلے چائے پیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. کہتے کہ اور پھر میں چلا گیا, چائے پی اور ذرا گفتگو ہوئی. میں نے کہا خیر ہے غصے میں ہو. اس نے کہا کہ غصہ اس لیے ہے کہ آپ نے تمام ولیوں کو بلایا تھا نواز شریف کا فیصلہ کرنے کے لیے, تو سب نے یہ رائے دی کہ نواز شریف ظالم ہے, ظلم کیا ہے, اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے.
تو ابو انیس برکت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حضرت مجلس میں فرمایا حضور پھانسی پہ نہ لٹکائیں، جلا وطنی کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم لاہور کو اپنا سمجھتے ہو، لاہور کو داتا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کا چپا چپا میرے داتا کا ہے۔ سبحان یہ جو فیصلے ہوتے ہیں بظاہر قلم جج کی ہوتی ہے، پیچھے حکم آپ کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہتا ہے میں غصہ اس لیے آیا کہ سب نے کہا ہے کہ پھانسی لگاؤ، لیکن ایک ولی کے کہنے پر، ابو انیس برکت کے کہنے پر صرف جلا وطنی کی، تو ہم نے غصے سے واپس آ گئے کہ اگر فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ابو انیس کو بلا کے فیصلہ کر لیا کرو، ہمیں کیوں بلاتے ہو؟ یہ کچہری حجویری اب بھی لگی ہے، فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ عمران خان، یہ وزیروں کے فیصلے بھی، میاں خالد کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں، خدا کی قسم ہو چکے ہیں۔ ان کا کیا حال ہونا ہے میں داتا لکھ چکا ہے۔ اب دیکھو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے داتا صاحب عرس کے اوپر جو معاملہ کیے ہیں، کرونا کے بعد جو معاملہ کیے ہیں، جو مساجد کو بند کیا گیا ہے، کیا غیرت نہیں گئی ہوگی داتا صاحب کو؟ سوچو تو صحیح، آئی ہے غیرت۔ آپ اور مجھے غیرت نہ آئے تو یہ اور بات ہے۔ فیصلے ہو چکے، قلم بند ہو چکے، اب دیکھو منظر عام پہ کب آتے ہیں۔ یہ ہے داتا علی اجمیری جو آج بھی فیصلے فرما رہا ہے۔ اور پھر آپ کا قول ہے، قول سماعت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محض اللہ کے خوف سے باز آ جانا توبہ کی حقیقت ہے۔ یہ کشف المحجوب سنا رہا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے سنیوں کے پاس نہیں ہے، یہ کشف المحجوب کا فیض حاصل کریں۔ فرمایا محض اللہ تعالیٰ کے خوف سے باز آ جانا توبہ کی حقیقت ہے۔ تو پوچھے توبہ کی حقیقت کیا ہے، تو علی اجمیری نے بتا دیا ہے کہ صرف اللہ کے ڈر سے، یار میرا اللہ خفا نہ ہو، میرا یار خفا نہ ہو، اس بات سے باز آ جانے کا نام توبہ ہے۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ اور آپ نے توبہ کے 3 درجے فرمائے، 3 درجے ہیں توبہ کے۔ ایک آپ نے فرمایا کہ توبہ، ایک پہلا مرتبہ توبہ ہے، پھر انابت ہے، پھر اوبت ہے۔ جو توبہ ہے وہ عذاب کے خوف سے کی جاتی ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں۔ جو انابت ہے وہ طلب ثواب کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور جو اوبت ہے وہ اللہ کے حکم کی تعظیم کے لیے کی جاتی ہے۔ اور یہ جو اوبت ہے یہ اولیاء کا مقام نہیں، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ انبیاء کا درجہ کیا ہے؟ اوبت والا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو کچھ گناہ کی یاد میں لذت نہ آئے، اگر آپ کو گناہ کیا ہے اور گناہ کی یاد آئی ہے، اور جو گناہ کیا ہے اس کا مزہ، اس کی لذت خیال نہ آئے، شہوت نہ آئے، تو آپ فرماتے ہیں پھر یہ تمہاری توبہ قبول ہے۔ اور واسف علی واسف کیونکہ حضور داتا گنج بخش سے فیض یافتہ ہے، آپ نے مسئلے کو حل کر دیا۔ فرمایا اگر آپ کو جب گناہ کا خیال نہ آئے، اگر گناہ کا خیال نہ آئے تو سمجھو توبہ مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں اپنا سارا ماضی یاد رہتا ہے، سارا ماضی یاد رہتا ہے۔ کہ سارا ماضی یاد ہے تو پھر سمجھ لو ہماری توبہ بھی مقبول نہیں۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ نصوح کرو۔ قرآن کی آیت بھی یہی پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آؤ میری طرف اکٹھے ہو کر توبہ کرو۔ تو آج داتا علی اجمیری کا صدقہ، ان کا وسیلہ پیش کرے کہ اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ جو گناہ کی یاد ہے، جو ہماری پوٹری ہے، وہ اللہ صاف فرما دے، ہماری توبہ مقبول فرما لے۔ اور پھر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، حضور داتا گنج بخش نے شادی فرمائی ہے، پھر وہ زوجہ فوت ہو گیا، اب دوبارہ شادی نہیں فرمائی۔ اور آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ شادی نہیں کروانی چاہیے، شادی نہیں کروانی چاہیے۔ اس کی وجہ آپ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہر شادی کرنے والا پیش کرتا ہے کہ حضور کی پسندیدہ چیز عورت ہے، دودھ ہے، شہد ہے، مختلف چیزیں آپ کی پسندیدہ 3-4 بیان کی جاتی ہیں حدیث کے اندر، مختلف آتی ہیں روایات کے اندر۔ کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر دلیل پیش کرنی کہ اگر میں نے نکاح کیا ہے تو یہ حضور کی سنت ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیوں نہیں پیش کرتے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری 2 عادتیں ہیں۔ یہ تو پسند ہے نا، میں نے آگے مثال دی تھی، پسند ہونا اور بات ہے، عمل ہونا اور بات ہے۔ وہ پسند چیز ہے، عین ممکن ہے وہ آپ نہ کریں، لیکن جو عادت ہے وہ آپ کی مستقل ہوتی ہے، وہ آپ کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ اور میرے حضور کے مزاج کا حصہ کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک فرمایا جہاد اور ایک فقر۔
سبحان اللہ ایک جہاد اور ایک فقر نہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق جاری یا زندہ باد یہ میں داتا صاحب کا فتویٰ ہے. اب جس کا دل چاہے نکاح پہ نکاح کرے، چاہے تو پھر اللہ کو پانے کے لیے فقر کو اختیار کرے. اور پھر حضور مجدد پاک کے حوالے سے 3 قول آپ کی تعلیمات کیا ہے. حضور مجدد پاک کے نزدیک نماز سے پہلے نیت کرنا بدعت ہے. مجددی ہونا اور بات ہے، مجدد پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور بات ہے. حضور مجدد پاک مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے نماز کی نیت کرنا زبان سے، 4 رکعت نماز فرض، سنت، نفل، وتر، یہ بدعت ہے. اور آپ فرماتے ہیں اور اس کو لوگوں نے بدعت حسنہ کہا ہے. حالانکہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنا بدعت ہے یہ حسنہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے حضور سے اور صحابہ سے، ائمہ اہل بیت سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے نماز سے پہلے نیت کی ہو. میرے حضور جب کھڑے ہوئے اقامت پہ اللہ اکبر، بس نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے یار بولے نا، نیت مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. جد پاک نے ایسے نہیں فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے زبان سے نیت کی، ایک تو سنت ادا نہیں ہوگی. سنت کیا ہے؟ سنت دل کے ارادے کا نام ہے جو میرے حضور کرتے تھے. زبان سے کرو گے سنت رہ جائے گی، اور اگر تم زبان سے کرو اور دل سے نہ کہو گے تو فرض رہ جائے گا. تو یہ نیت سے فرض بھی ختم ہوتا ہے اور سنت بھی ختم ہوتی ہے. میرے مجدد پاک کا طریقہ کیا ہے؟ تکبیر ہوئی ہے اللہ اکبر، ارادہ دل میں ہو، 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہا ہوں. کس کی پڑھ رہا ہوں آپ کو نہیں پتا. اذان اثر کی ہے، کس کی پڑھ رہے ہو؟ اب آ کے ظہر کی تو نہیں پڑھ رہے، اثر کی پڑھ رہے ہو. تو میرے مجدد پاک کی تعلیمات پہ عمل کرو. بس اللہ اکبر، دل کے اندر پختہ ارادہ کرو کہ اثر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں. اور یہ اشہد لا الہ، یہ جو انگلی اٹھائی جاتی ہے میرے مجدد پاک نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ مجدد پاک وقت مجدد تھے اور مجتہد تھے. جس سے امام اعظم کی فقہ ہے، حضور مجدد پاک کی فقہ علیحدہ نہیں، لیکن حضور مجدد پاک کا فیصلہ علیحدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ امام اعظم کے خود ان کے شاگردوں نے، امام یوسف نے، امام محمد نے ان کے فیصلوں کے خلاف بات کی ہے. وہ بنیاد وہی ہے، لیکن اختلاف ہونا بری بات نہیں. حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اس بات کا پتہ نہیں کہ اگر انگلی اٹھی ہے تو اشہد اللہ پہ اٹھی ہے کہ اشہد لا الہ پڑھنے کے بعد اٹھی ہے، پھر کتنی دیر کے لیے اٹھانی ہے. کچھ لوگ ایسے کر دیتے ہیں، کچھ ایسے کرتے ہیں، کچھ ہلکا بناتے ہیں، کچھ ایسے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو حضور مجدد پاک نے مسئلہ حل کر دیا کہ یہ پوچھتے پھرو کہ انگلی کتنی اٹھانی ہے، کب تک اٹھانی ہے، اٹھاؤ ہی نہ. تمہارا ایمان تو ہے اشہد لا الہ وہ ایک ہے، شہادت دے رہے ہو. شہادت دل کا نام ہے، آپ کے دل کی گواہی کا نام ہے. اور پھر حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ حضور سے کمال محبت کی علامت کیا ہے. جو کہنا میں حضور سے محبت کرتا ہوں، آخری بات، اس کی محبت کی علامت کیا ہے کہ وہ حضور کے دشمنوں سے کمال بغض رکھے. حضور سے کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں سے کمال بغض رکھے. جو حضور گستاخ ہے اس کے ساتھ شادیاں نہ کرے، اپنی بیٹیاں ان کو نہ دے، ان کی بیٹیاں اپنے گھر نہ لائے. یہ حضور کی محبت کا حق ہے، حضور کی محبت کا حق ہے. اور پھر حضور مجدد پاک ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اب جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ بن جائے تو مسلمانی تک نہیں پہنچتا. اب آپ فرماتے ہیں کہ وہ دیوانگی کیا ہے؟ کہ وہ دیوانگی یہ ہے کہ جب تم اللہ کے دین کی تبلیغ کر کے، اللہ کے دین کی تم جب تبلیغ کے لیے نکلو تو پھر تمہیں اپنا اور تمہاری جان کا خوف، تمہارے مال کا خوف، اولاد کا خوف، بیوی بچوں کا خوف سب ختم ہو جائے. اس کو دیوانگی کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نفع نقصان کا خوف نہ رہے. جب یہ خوف نکل جائے گا تو پھر تم مسلمان ہونے کے حقدار ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک حضور مجدد پاک کی تعلیمات پہ، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.